آج میری اپنی سہیلی سے بہت لڑائی ہوئی تھی۔ شمسا نے مجھے بے شمار غلط باتیں بولی۔ ارے جاؤ، تمہیں تو میں نے بہت دیکھا، تم جیسے بہت دیکھ رکھے، کس کے لیے اتنا کرتی ہو؟ کون ہے ایسا جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ الفاظ مجھے میری سہیلی شمسا نے کہے تھے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میری ماں ہے نا میرے ساتھ؟ ارے تمہاری وہ ماں جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے، لوگوں کے جھوٹے برتن مانجتی ہے۔ پچھلے دنوں وہ ہمارے گھر بھی آئی تھی، میری امی سے کہتی تھی آپ نے جھاڑو لگوانا ہوا تو بتائیے گا، میں تھوڑے پیسوں میں لگا دوں گی۔ یہ کہہ کر میری سہیلی شمسا تمام لڑکیوں کے ساتھ مل کر میرا تمسخر اڑانے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، کس قدر مشکل زندگی تھی۔ یہ لڑکیاں میرا کتنا مذاق اڑاتی ہیں، بات بات پر مجھے تانے دیتی ہیں کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ میرا باپ اس دنیا میں نہیں۔ اگر میں غریب گھر میں پیدا ہوئی تو بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے جو بار بار یہ لوگ مجھے یہ بات جتا کر خوش نہیں رہنے دیتے۔ یا اللہ، مجھے غیب سے اتنا عطا کر دے کہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ گھر آئی تو اماں بستر پر پڑی تھی، چھوٹے بہن بھائی مٹی میں کھیل رہے تھے۔ کھیلنے کے باعث ان کا چہرہ میلا اور کپڑے گندے ہو رہے تھے۔ اماں، کیا ہوا ہے؟ یوں کیوں لیٹی ہیں؟ بیٹا آج بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، بخار تیز ہے۔ آج میں کام پر نہیں گئی، مگر اماں آپ جانتی ہیں جو راشن آپ گھر میں لائی تھی وہ ختم ہو گیا ہے اور میرے پاس صرف 50 روپے بچے ہیں۔ کیا آئے گا اتنے پیسوں میں؟ جانتی ہوں بیٹی، گھر میں راشن ختم ہے اور جو میری مہینے بھر کی تنخواہ تھی وہ دوائی پر خرچ ہو گئی۔ اب کام کر کے ہی پیسے وصول کروں گی، اور کیا ہو سکتا ہے۔ بیٹا، میں خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ پچھلے 3 روز سے اماں بیمار تھیں اور کام پر نہ جا پا رہی تھیں۔ ایسے میں گھر کیسے چلے گا؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اگلے دن تو اماں میں بالکل اٹھنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ اماں کہتی ثانیہ آج تم اسکول نہ جاؤ، بلکہ میری جگہ پر کوٹھی میں کام کرنے چلی جاؤ۔ مگر اماں میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ اسی وقت میں کچن میں آئی، دیکھا تو ڈبے میں صرف 2 روٹیوں جتنا آٹا بچا تھا۔ ایک روٹی میں نے پکا کر بھائیوں کو آدھی آدھی بنا دی اور ایک اماں کو دی تاکہ اس کے بعد انہیں دوائی کھلا سکوں۔ اماں کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی، خود میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ بیٹا کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ جب تک مجھ میں سکت تھی میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا بیٹی، مگر اب میں لاچار، بے بس اور بیمار ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ چل کر غسل خانے تک جا سکوں۔ تو بیٹا جب تک ہم کام نہیں کریں گے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میری پیاری بیٹی، میری بات مان لو نا۔ اماں کے کہنے پر میں مجبوراً ان کی مالکن کے گھر آ گئی جہاں اماں کام کرنے جاتی تھی۔ جی تو نہ مان رہا تھا مگر مجبوری تھی۔ اگر اسکول کی کوئی لڑکی دیکھ لیتی تو وہ مجھے اس بات پر ذلیل کرتی۔ مجھے وہاں آنے جانے میں ہی گھنٹہ بیت گیا۔ میں سوچ رہی تھی کاش پیسے ہوتے تو کسی رکشے میں سوار ہو کر جاتی۔ اب پیدل روز اتنی دور کیسے آؤں گی؟ راستے میں قبرستان تھا، علاقہ ویران تھا۔ یہ علاقہ ہمیشہ ویرانی اور خاموشی میں ڈوبا رہتا۔ میں آج سے 6 ماہ پہلے اماں کے ساتھ اس علاقے میں آئی تھی اور آج اکیلی آ رہی تھی۔ یا اللہ، ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی غیر انسانی مخلوق ٹکر جائے، تب میں کیا کروں گی؟ قبرستان کے قریب رک کر میں نے تمام مردوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی، اصالے ثواب کی اور آگے چل دی۔ جس وقت میں ویران راستے پر پہنچی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں بہت بڑی دکان تھی جس کے ساتھ چھوٹا سا ہوٹل بھی تھا جہاں کھانا بنایا جا رہا تھا۔ کھانے کی مہک دور دور تک پھیلی تھی۔ میرے منہ میں تو جیسے پانی آ گیا۔ ہوٹل کے پاس پہنچی تو یہ سوچ کر رک گئی کہ اب اندر جا کر کیا کہوں گی کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، جبکہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں۔ حسرت کے مارے اس ہوٹل کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی۔ کاش کہ مجھے یہاں کھانا ملتا، کیونکہ وہاں میں نے عورتیں، بچے، مرد، بہت سارے لوگ دیکھے۔ تبھی مجھے ایک لڑکے نے آواز دے کر روکا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ نوجوان لڑکا تھا، چہرے پر ہلکی داڑھی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، لباس بے شکن اور بے داغ تھا۔ میں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولا آپ کو بھوک لگی ہے تو اندر آ کر کھانا کھا لیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا۔ وہ مسکرایا۔ میں اس کمرے میں بیٹھا تھا، میں نے کھڑکی سے آپ کو دیکھا۔ آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ آپ بھوکی ہیں، اور ویسے بھی یہاں بہت سارے ایسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جو کھانے کا بل نہیں دے سکتے، ہم انہیں مفت میں کھانا دیتے ہیں، آئیے جو بھی کھانا ہے کھا لیں۔ میں چپ چاپ اندر گئی۔ جو ہی پہلا لقمہ لیا تو آنکھوں کے سامنے اماں اور بھائی کے چہرے گھوم گئے۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو بھرے، مگر نوالا حلق سے نیچے نہ جا رہا تھا۔ تبھی وہ شخص پھر سے آیا۔ کیا ہوا، آپ کھا کیوں نہیں رہی؟
میں نے بہت مشکل سے آنسوؤں کا وہ نمکین گولا نگلا۔ اماں اور چھوٹے بھائیوں کے چہرے نظروں کے سامنے گھوم گئے ہیں۔ وہ روکھی سوکھی کھائیں اور میں مرغن کھانے کھاؤں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ میری بات سن کر وہ عجیب انداز میں ہنسا۔ دیکھیں، بات سنیں، انسان کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں آج اوپر والے نے اچھا رزق لکھا ہے تو آپ کا نصیب کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اور رہی بات آپ کے گھر والوں کی، تو جب آپ لوٹیں گی ان کے لیے بھی یہاں سے کھانا لے جائیے گا۔ ویسے بھی ہمیں مجبور لوگوں کی مدد کر کے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ابا فوت ہو چکے ہیں، اماں اور چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اکیلی ہوں۔ ارے آپ تو یتیم ہیں، اور ہمارے ہاں تو یتیموں کی کفالت کے لیے بہت سارے لوگ ماہانہ فنڈ دیتے ہیں۔ اس وقت آپ کہاں جا رہی تھیں؟ میں نے بتایا، جہاں اماں کام کرتی ہیں۔ آج میں ان کے حصے کا کام کرنے جا رہی تھی۔ محنت کرنا اچھی بات ہے، میں آپ کو محنت کرنے سے نہیں روکوں گا، بس آپ یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ آپ کی کفالت کا ذمہ میں نے اپنے سر لے لیا ہے۔ آپ کو جب بھی کسی شے کی ضرورت ہوگی، بن کہے میں آپ کی ضرورت پوری کرنے آ جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر خوشی سے میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکالا۔ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ میں خوشی سے اٹھ کر کام پر آ گئی۔ باجی نے مجھے دیکھتے ہی غصیلا منہ بنا لیا تھا۔ میں نے تیری ماں کو منع بھی کیا تھا، میرا جوان لڑکوں والا گھر ہے، اپنی بچی کو نہ بھیجنا، مگر تیری ماں بڑی ڈھیٹ عورت ہے۔ باجی کے منہ سے اپنی ماں کے بارے میں یہ الفاظ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میری ماں ڈھیٹ نہیں، بلکہ وہ بیمار ہیں۔ مجبوراً ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ غریب ہیں، چونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اماں بستر پر پڑی ہیں، اسی لیے مجھے آنا پڑا۔ جب انہیں اپنے لہجے کی تلخی کا احساس ہوا، ارے تم تو برا ہی مان گئی، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کلاں کو کوئی بات ہو گئی، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کچھ دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ عورت ایسی بات کیوں کر رہی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں دیور اور جیٹھ رہتے تھے، سارے خاصے آوارہ مزاج کے نظر آ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں عجیب چمک اتر آئی تھی۔ ایک لڑکا بار بار میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ میں نے باجی سے اس کی شکایت کی تو بولا، یہ میرا دیور ہے، جسے میرے شوہر نے بہت زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے۔ میں ان لوگوں کو کچھ کہہ کر خود کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ مجھے باجی کی پوزیشن کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ جب میں ان کے گھر سے نکل رہی تھی تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ میں نے اب تک اس خاکی لفافے کو کھول کر نہیں دیکھا تھا کہ اس میں کتنا پیسہ ہے، مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ پیسہ میری سوچ سے زیادہ ہوگا۔ جتنا باجی مجھے مہینے کی تنخواہ دے گی، شاید اتنا یا اس سے زیادہ ہو۔ میں تھوڑی ہی دور آئی تھی جب باجی کا دیور میرے پیچھے آیا۔ اس وقت ہم دونوں ایک ویران جگہ پر تھے۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر وہی دکان اور ہوٹل تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے جانے لگی۔ جب اس نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا، مجھے اس پر شدید غصہ آیا اور جی چاہا اس کا منہ توڑ دوں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک غریب لڑکی کو اکیلا دیکھ کر چھیڑتے ہوئے۔ ہاں، بولا وہ، کیا ہوا؟ میں تو تمہارے فائدے کی بات کرنے آیا ہوں۔ کیسا فائدہ؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ اگر تم مجھ سے دوستی کر لو، تم مجھے خوش کرو، تو میں بھی بدلے میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ ویسے بھی تم غریب ہو، بہت خوبصورت بھی ہو، تمہیں پیسوں کی ضرورت تو ہوگی ہی۔ کہاں تم لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے یہ حسین ہاتھ اور خوبصورتی ضائع کرتی پھر رہی ہو؟ میرے ساتھ اچھا رنگین وقت گزارو، مزے کرو، تو میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گا۔ اس کی گھٹیا بات سن کر میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی ایک آدمی نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ آدمی کون ہے جو ہمارے بیچ آ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی آدمی تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ اس نے باجی کے دیور کو بہت مارا۔ وہ معافیاں مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ آدمی جس کا نام کامران تھا، وہ اس سے کہنے لگا، اور میرے ساتھ، میں تمہارے گھر والوں کے لیے تمہیں کھانا دے دوں اور آئندہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ کھانے کا سامان اور باقی ضرورت کی اشیاء میں خود تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ اگر میں نے ذمہ داری لے لی ہے تو ذمہ داری پوری کروں گا۔ واپسی پر اس نے مجھے اچھا خاصا کھانا پیک کر کے دیا۔ گھر آئی، اماں کو ساری بات بتائی، اور جب میں نے وہ خاکی لفافہ کھول کر دیکھا تو وہ میری 6 ماہ کی تنخواہ کے برابر تھا۔ وہ پیسے اماں کو لا کر دیے تو وہ بھی خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ ارے بیٹا، کون تھا وہ جس نے ہم غریبوں کی اتنی مدد کی، بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا بیٹا؟
ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں میں تو اٹھنے کی ہمت نہ تھی، دونوں بھائی اسکول سے واپس نہیں آئے تھے تو میں نے خود دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے کامران تھا، اس کے ساتھ 2 ملازم بھی تھے۔ یہ سامان یہاں اندر رکھ دیں، میں اسے اندر لے آئی۔ اماں نے اسے ڈھیروں دعائیں دیں، بیٹا تم بہت نیک ہو جس نے ہم غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھا، ورنہ تم نہیں جانتے ہم کتنے سالوں سے کتنا مشکل وقت کاٹ رہے ہیں، کسی نے ہماری مدد کرنے کی کوشش نہیں کی بیٹا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ بس مجھے آپ کی دعائیں چاہیے ماں جی، اس کے علاوہ اور کوئی لالچ نہیں۔ وہ جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہم ماں بیٹی یوں سرشار تھیں جیسے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ اماں باپ کو کام پر جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں رہ کر آرام کریں۔ میں اتنے سالوں سے سوچ رہی تھی کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوں تاکہ میں گھر میں بیٹھ کر کام کر سکوں۔ بیٹا اللہ نے میرے ہاتھ میں کھانا بنانے کا ہنر دیا ہے، میں سادہ سا کھانا بھی اتنا خوش ذائقہ بنا سکتی ہوں کہ دور دور سے لوگ اسے لینے کے لیے آئیں گے۔ ہاں اماں، آپ کی بات تو صحیح ہے، تو بیٹا اس کام کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اتنے پیسے چاہیے کہ میں اچھا سا کھانا بنا کر اسے لوگوں تک پہنچا سکوں، مگر تنخواہ سے پیسے بچتے ہی نہیں، کیا کرتے؟ اور اب میں اپنا یہ شوق ضرور پورا کروں گی۔ بھائیوں کے اسکول سے آنے کے بعد میں نے ان دونوں کو کھانا دیا تو وہ بھی خوش تھے۔ باجی اتنا اچھا کھانا کہاں سے آیا؟ ہاں میں نے تو آج تک ایسا کھانا زندگی میں دیکھا تک نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ہم ایسا ہی کھانا کھائیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے، ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کیوں باجی، اب آپ کو خزانہ مل گیا ہے کیا؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے کہا نہیں، اب اللہ نے ایک نیک آدمی ہماری زندگی میں بھیج دیا ہے۔ میں اماں کو لے کر ہسپتال آ گئی تھی، اماں کے سارے ٹیسٹ کروائے، ڈاکٹر نے انہیں دوائیاں لکھ کر دیں، دوائیں اماں کو باقاعدگی سے استعمال کروانا شروع کی، اماں کے لیے پھل اور دیگر سامان لے کر آئے جو ان کی صحت کے لیے ضروری تھا، اور پھر 2 ہفتوں کے لگاتار استعمال سے اماں جان بھلی چنگی ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں کام پر جانے سے روک دیا تھا، مگر اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں میں سے نہ تھیں۔ بولی ہاں ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کھانا بنا کر بیچا کروں گی، اپنا کام کروں گی، اللہ نے چاہا تو کام ضرور بڑھ جایا کرے گا۔ کب تک بیٹا ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ جی اماں آپ کی بات درست ہے، کہاں تو میں نے یہ سوچا تھا کہ نہ جانے مجھے کتنا خوار ہونا پڑے گا، دوسروں کی باتیں سننی پڑیں گی، اور کہاں اب اس آدمی نے میری اتنی مدد کی تھی۔ اگلے روز جب میں اسکول گئی تو میری سہیلی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ تم آج بہت خوش لگ رہی ہو، بہت پرسکون، کیا ہوا؟ میں نے ساری بات اپنی سہیلی کو بتائی تو وہ حیران رہ گئی اور بولی کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ میں روزانہ اس راستے سے گزر کر جاتی ہوں، آج تک تو میں نے وہاں کبھی کوئی دکان یا ہوٹل نہیں دیکھا، تو تم نے کہاں دیکھ لیا؟ میں تو حیران و پریشان رہ گئی۔ ارے کل ہی وہاں میں نے ہوٹل دیکھا ہے۔ وہ ہنس کر بولی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تم کسی اور راستے سے گئی ہو اور وہاں کسی نے تمہاری مدد کر دی، کیونکہ وہاں تو نہ کوئی دکان ہے اور نہ ہوٹل، اور ویسے بھی وہاں کے لوگ خاصے کنجوس ہیں، کسی کی مدد نہیں کرتے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ وہ میری بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ اب پتہ نہیں اس کی باتوں میں کتنی سچائی ہے، اور وہ کون تھا جس نے میری مدد کی۔ چھٹی کے وقت میں نے اپنی سہیلی سے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گی اور آج میں تمہیں اس دکان اور ہوٹل کو اپنی آنکھوں سے دکھا دوں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آئی۔ میری اس سہیلی کا شمار اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتا تھا، کبھی وہ اپنے ابا یا بھائی کے ساتھ کالج میں آتی تو کبھی رکشے پر۔ آج وہ رکشے پر سوار تھی، میں اسی کے ساتھ گھر پر آئی۔ اب اس سے اجازت لی کہ مجھے اپنی سہیلی کے گھر جانے کا کوئی ضروری کام ہے۔ اماں مجھ پر زیادہ سختی نہیں کرتی، یوں بھی وہ جانتی تھی کہ سلجھے ہوئے مزاج کی لڑکی ہوں، اور کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو ان کی عزت پر حرف لگانے کا باعث بنے۔ میں نے کبھی ان کے اعتبار کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ جب رکشہ اس جگہ پہنچا تو میری سہیلی فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا یہاں کوئی دکان کوئی ہوٹل نہیں، میں یہاں سے روز گزرتی ہوں، اب اگر مجھے یہ بات نہیں پتہ ہوگی تو کسے پتہ ہوگی؟ جبکہ میں آنکھیں پھاڑے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں ابھی میں کل ہی تو آئی تھی، جہاں بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا تھا۔ یہاں پر ہی وہ شخص موجود تھا جس نے مجھے 6 ماہ کا راشن اور نقدی مہیا کی۔ اس نے کہا تھا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، اب وہ اچانک سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ مجھے حیرت کے دورے پڑ رہے تھے۔
میری سہیلی شرارتاً بولی، لگتا ہے تم نے بھوت دیکھ لیا تھا۔ یقیناً یہاں کوئی بھوت تھا جس نے تمہیں اپنی جھلک دکھا دی۔ کیا پتہ وہ تمہارے حسن سے متاثر ہو گیا ہو اور تم پر عاشق ہو گیا ہو۔ میری سہیلی کی شرارتیں عروج پر تھیں اور کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر آئی تو دل و دماغ پر بوجھ طاری تھا۔ اماں سے یہ بات چھپا لی تھی۔ اماں نے کہا، ارے بیٹا اتنی جلدی آ گئی ہو، تمہارا تو وہاں کچھ وقت رکنے کا ارادہ تھا۔ جی اماں، بس کام نپٹا لیا تو آ گئی۔ طبیعت خراب تھی اسی لیے سوچا کہ گھر جا کر آرام کروں۔ اماں کو میں نے ٹال دیا تھا مگر خود میں ذہنی طور پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ ایک دن میں پورا سیٹ اپ ایک جگہ سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہوٹل تو اچھی خاصی چل رہی تھی۔ دن یوں ہی معمول کی طرح بیت رہے تھے۔ اب امی نے گھر میں کھانا بنانے کا کام کرنا شروع کر دیا۔ قریبی دفاتر میں اور اسکولوں میں بھیجنا شروع کیا۔ ایک روز میں گھر آئی تو اماں بہت خوش تھیں، ساتھ ہی بہت زیادہ پرجوش بھی لگ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے آس پاس بہت سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارے آج وہی کامران آیا تھا، کھانا بنانے کا آرڈر دے کر گیا ہے۔ کون کامران؟ میں بھول گئی۔ اماں، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ارے وہی جس نے ہماری مدد کی اس مشکل وقت میں، جس نے ہمیں سہارا دیا بیٹا، اسی کی بات کر رہی ہوں۔ اب مجھے کامران کا چہرہ یاد آ گیا تھا۔ اماں، اس نے کیا کہا آپ سے؟ ارے بیٹا اس کے ہاں کسی کی شادی ہے، اس نے مجھے سارا کھانا بنانے کا آرڈر دیا ہے، تو آپ یہ وہاں کھانا پہنچائیں گے کیسے؟ ارے بیٹا وہ خود یہاں لے کر جائے گا، اپنے ملازموں کو بھیجے گا۔ تب میں نے پوچھا تو کہنے لگا، کل صبح اور دوپہر کا کھانا ہے تو آج تو میری مدد کرواؤ، آج بہت سارا کام ہے۔ اماں خوش لگ رہی تھیں کہ انہیں پہلا آرڈر اتنا بڑا ملا تھا۔ ان کی خوشی دیدنی تھی۔ میں نے سوچا جب وہ آرڈر لینے آئے گا تو اس سے پوچھوں گی کہ آخر اس کی ذات اتنی پراسرار کیوں ہے۔ اگلے دن میں نے خصوصاً کالج سے چھٹی کی، مگر تب ارمانوں پر اوس پڑ گئی جب کامران کی بجائے وہاں کچھ اور لڑکے آ گئے جنہوں نے اماں کو رقم ادا کی اور سامان اٹھا کر لے گئے۔ اچانک اس کا سیٹ اپ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ میرا تو آج یہ سوال پوچھنے کا ارادہ تھا مگر خیر موقع ہی نہ ملا۔ اگلے کچھ روز تک اماں کے پاس چھوٹے موٹے آرڈر آتے رہے۔ ایک دن جب میں آئی تو اماں بہت خوش ہوئے جا رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ ارے آج مجھے بہت بڑا آرڈر ملا ہے، بلکہ اب روزانہ ہی میں آرڈر پورا کیا کروں گی۔ بیٹی دیکھنا، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن کیسے پھر جائیں گے۔ نہ مجھے کہیں جانا پڑے گا، نہ کسی سے کچھ مانگنا پڑے گا، اور نہ یہ سامان پہنچانے کے لیے مجھے زحمت کرنی پڑے گی۔ امی آخر کون ہے وہ جس نے آپ کو آرڈر دیا اور خود ہی وہ یہ سب ریسیو کرے گا؟ میرے سوالیہ انداز پر اماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ دنیا میں ایک ہی تو ہے، ہمارا خیر خواہ کامران کی بات کر رہی ہوں۔ یہاں قریب میں یتیم خانہ ہے، وہ روزانہ اب یتیم خانے کے بچوں کے لیے کھانا بنایا کرے گا اور کھانا میں اپنے ہاتھوں سے بنایا کروں گی۔ اس ملازم آ کر اس کا کھانا لے جایا کرے گا اور مجھے سامان بھی دے جایا کرے گا۔ بس بیٹا میں تو گھر بیٹھے محنت سے رزق کماؤں گی۔ میں تو اوپر والے کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی جس نے گھر بیٹھے میرا اتنا بڑا وسیلہ بنا دیا۔ اب روزانہ اماں یتیم خانے کے بچوں کے لیے کھانا بناتی اور وہ آدمی روزانہ کی بنیاد پر اماں کو اچھی خاصی پیمنٹ دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ گھر میں اماں نے 2 کمرے اور بنوائے جن کو انہوں نے کرائے پر اٹھا دیا۔ درمیان میں چھوٹی دیوار تھی اور اتنے کمرے انہوں نے اوپر بھی بنوا لیے تھے۔ یہ باقی سارے کمرے ہم کرائے پر دیں گے، بس ضرورت کا حصہ اپنے پاس رکھیں گے، انہوں نے سرشار ہو کر مجھے بتایا۔ میں ان کی خوشی میں بہت خوش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن پھر گئے۔ میرا خوش ہونا بنتا تھا مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب گھبراہٹ تھی اور سوچیں تھیں۔ کامران کی ذات کو لے کر میرا ذہن مختلف سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج سے لوٹ رہی تھی۔ اچانک ہم سب کا آئس کریم کھانے کا موڈ بنا۔ ہم روز ایک رکشے میں آتی جاتی تھیں۔ ہم سب ایک محلے کی رہائشی تھیں تو ایک رکشہ ہم لوگوں نے مخصوص لگوا رکھا تھا۔ آج رکشے والا لیٹ ہو گیا تو ہم نے سوچا آئس کریم کھا لیتے ہیں، مگر میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، تم لوگ چلی جاؤ، مگر زبردستی وہ مجھے مجبور کرنے لگی۔ درمیان میں ایک بڑی سڑک تھی جسے پار کر کے ہمیں آئس کریم پاس جانا تھا۔ جو ہی میں سڑک کے درمیان پہنچی اچانک میرا پاؤں مڑ گیا۔ میری سہیلیاں آگے جا چکی تھیں، مشکل سے چلتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک تیز گاڑی میری طرف بڑھنے لگی۔ میں بری طرح سٹ پٹا گئی، اپنی سہیلی کو پکارا کہ میرا ہاتھ پکڑو۔
मगर जब तक सहेली आती तब तक उस गाड़ी ने मुझे ज़ोर से टक्कर मार दी थी और मैं सड़क के बीचों बीच गिर पड़ी। आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं सहेलियों को पुकार रही थी और वो सभी खौफ से होंठ भींचे मुझे देख रही थी। मेरी हिम्मत ना हो रही थी कि मुझे सहारा देती। मेरे आसपास बहुत से लोग जमा हो गए। अरे इस बेचारी को बहुत चोटें आई हैं, गाड़ी वाला भाग गया है। पता नहीं कैसे लोग हैं, आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं। इस मासूम को नीचे गिराकर वो भाग गया। तभी मुझे एक मानूस आवाज़ सुनाई दी, सानिया तुम ठीक तो हो ना? मैंने आंखें खोली, सामने कामरान का चेहरा था। उसके बाद मेरा जहन तारीकियों में डूब गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे छोटे भाई मेरे पास थे, अम्मा भी थी और एक तरफ कामरान खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा था। मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है अब? अचानक मेरे पूरे वजूद में शदीद दर्द का एहसास हुआ। अम्मा मैं ठीक नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, टांग में दर्द है। अरे बेटी ताज़ा ताज़ा चोट है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा मुझे दिलासा दे रही थी कि तुम ठीक हो जाओगी, मगर मुझे किसी गहराई से ये सब हो रहा था जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। कितने दिन गुजर गए मुझे अस्पताल में। मैं रोज़ पूछती अम्मा घर कब जाऊंगी। रोज़ाना अम्मा दिलासा देती कि जल्द ही बेटा मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। ऐसे में कामरान रोज़ मुझे देखने आता, मगर इस दौरान अकेले उससे गुफ्तगू करने का मौका ही ना मिला। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़ख्म मंदमिल होने लगे। डॉक्टर ने मुझे घर ले जाने की इजाज़त दे दी। अभी मैं सही से अपने पैर पर चल ना सकती थी। घर आई तो मोहल्ले में सब लोग मुझे देखने आए। अम्मा ने मुझे बताया कि मैं सबसे महंगे और बड़े अस्पताल में आई थी, सो मैं जल्द सेहतयाब हो गई हूँ। वरना अगर किसी सरकारी इदारे में होती तो कभी इतनी आसानी से कदमों पर खड़ी ना हो सकती। तो अम्मा आपके पास जो पैसे थे आपने मुझ पर खर्च कर दिए, मैंने खफकी से कहा। अरे कब बेटा, इस अस्पताल का सारा बिल तो कामरान ने अदा किया है। कामरान ने इतनी बड़ी रकम अपनी जेब से अदा की, मेरे रोकने और मना करने के बावजूद भी। वो कहता कि मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहता। मुझे 2 माह लग गए ठीक होने में, मगर मुझे इस बात का अफसोस था कि मेरी पढ़ाई का खर्च हुआ। इम्तिहान नज़दीक है, अब मैं इम्तिहानों की तैयारी कैसे करूँगी? 2 माह तो मैं कॉलेज में जा ना सकी, घर में बिस्तर पर पड़ी रहती। तरह तरह की सोचें दिमाग में आती। ये भी शुक्र था कि अम्मा को बैठे बिठाए रिस्क कमाने का मौका हाथ आ गया था, वरना हम तो माँ बेटियां दर दर की ठोकरें खाते रहते। फिर जिस दिन मैं कॉलेज दोबारा जाने के काबिल हुई, उस रोज़ अम्मा ने ख़ास तौर पर मुझे हदायत की कि आज के बाद देखभाल कर सड़क पार करना। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। दोनों भाई जवान थे, काम करने लगे थे। अम्मा ने मुझे ऐसी बात कही कि मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। बेटा अब मैं तुझे अपने घर बाहर का करना चाहती हूँ। मगर अम्मा इतनी जल्दी क्या है? मैं चुपचाप हो गई थी। क्या आप मुझसे इतना तंग हैं जो मुझे इतनी जल्दी अपने घर का करना चाहती हैं? अम्मा ने कहा बेटा लड़कियों को जितना जल्दी हो सके अपने घर का कर देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी हम उम्र लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं, अम्मा ने रिश्ते वाली औरत से कहकर एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी करवा दी। मेरे शौहर का नाम सलीम था, जो बहुत मोहब्बत करने वाला निकला। सलीम की बहनें इसी इलाके में रहती थी जहाँ मेरी सहेली सानिया थी, जहाँ मैंने कमरान को पहली बार देखा। वो हर हफ्ते अपनी बहनों से मिलने जाते। उनके अम्मी अब्बू इस दुनिया से जा चुके थे, तो वो अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखते कि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। हर हफ्ते वहाँ से गुजरते हुए मैं रोज़ाना उस वीरान जगह को देखती जहाँ मैंने कभी वो होटल देखा था, और मैं हमेशा सोचती कि आखिर वो इंसान कौन है, क्या वो फरिश्ता है या वाकई इंसान है? कैसे वो हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद के लिए पहुंच जाया करता था। ये उन दिनों की बात है जब मैं मायके रहने आई हुई थी। अब मेरी एक बेटी थी जो 2 माह की थी। अम्मा इसरार करके मुझे ले आई कि इतना वक्त हो गया है, तुम रात रुकने के लिए नहीं आई। उस रात मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कमरे से जाकर देखा कि अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाऊं, शौहर को फ़ोन करूं, मगर बाहर शदीद तूफ़ान था। इतना शदीद तूफ़ान जो दरख्तों को जड़ से उखाड़ कर फेंक रहा था। बारिश बहुत शदीद थी। मोबाइल की सर्विस भी ना आ रही थी। अम्मा का मोबाइल देखा, किसी भी मोबाइल पर सिग्नल ना थे, ना घर में गाड़ी थी। मोहल्ले में 2 लोग थे जिनके घर में रक्षा मौजूद होता।
میں ان کے گھر بڑی مشکل سے کانپتا وجود لے کر پہنچی، ان کی منت کی مگر انہوں نے صاف چلنے سے انکار کر دیا۔ ارے باجی، آدھی رات ہو گئی ہے، موسم کے تیور اتنے بگڑے ہیں، ہم لوگ اپنی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتے، آپ کوئی اور دیکھ لیں۔ ہمارے بس کی بات نہیں باجی، بہت معذرت۔ دوسرے گھر گئی، وہاں سے بھی یہی جواب سننے کو ملا۔ اب میں بہت پریشان تھی، میرا سسرال یہاں سے بہت دور تھا، شوہر سے رابطہ کرنے کا واحد ذریعہ موبائل فون تھا اور موبائل پر سگنل نہ تھے، کیا کروں؟ تبھی میں نے دور سے گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ کیا بات ہے ثانیہ، تم آج رات کو یہاں کیوں؟ یہ آواز کامران کی تھی۔ ہمیشہ مشکل وقت میں وہ میری مدد کرنے آ جاتا۔ کامران کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے جیسے نئی زندگی کا احساس ہوا۔ میری بیٹی اچانک سے بہت بیمار ہو گئی ہے، رو رہی ہے، نہ دودھ پیتی ہے، نہ سکون سے سوتی ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ میں تو اس کی کوئی دوا بھی ساتھ لے کر نہیں آئی، اور ابھی کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو مجھے ہسپتال لے کر چلے۔ میں ہوں نا، اپنی امی کو ساتھ بلا کر لے آؤ اور اپنی بیٹی کو بھی اٹھا کر لے آؤ، میں تم لوگوں کو ہسپتال لیے چلتا ہوں۔ ہم اس رات اس کے ساتھ ہسپتال گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا موسم تبدیل ہونے کے باعث بچی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی، کچھ دیر بچی کو ایمرجنسی وارڈ میں رکھا، اس کی طبیعت سنبھلی۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے کامران کو دیکھا۔ ہمیشہ آپ میری مدد کرنے بر وقت کیسے آ جاتے ہیں؟ آپ کو آخر کیسے خبر ہوتی ہے کوئی مشکل میں ہے؟ جب اماں میری بیٹی کو اٹھا کر کمرے سے نکلی تو میں نے کامران سے کہا۔ وہ پراسرار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ بس یہ ایک راز ہے۔ کیسا راز؟ بتائیے نا۔ بس وہ ہنس پڑا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بس مجھے خبر ہو جاتی ہے تو میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں جہاں میری ضرورت ہوتی ہے۔ آؤ تم جلدی کرو، اس کے علاوہ مجھے اور بہت ساری جگہوں پر جانا ہے۔ میں اس کی باتوں کے مفہوم میں الجھ گئی تھی۔ میں اس کی ذات سے پہلے سے زیادہ پریشان تھی۔ سوچوں میں گم ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ واقعی کوئی انسان ہے؟ مجھے کوئی راستہ دکھا دے یا اللہ، میرا مسئلہ حل کر دے۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے جا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار چونکہ میں ان علاقوں پر آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا وہاں بہت مزہ آئے گا نا؟ ہاں، میں تو بہت بار وہاں جا چکا ہوں مگر ہمیشہ اکیلے رہا، اس لیے اتنا مزہ نہیں آیا۔ اس بار میری ہمسفر میرے ساتھ ہے تو مجھے یقین ہے میں بہت مزہ کروں گا۔ اس بار تو میری اولاد بھی میرے ساتھ ہے۔ ابھی ہم یہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب اچانک ہماری گاڑی کو کچھ لوگوں نے گھیرے میں لے لیا۔ میرے شوہر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ارے یہ ڈاکو یہاں کہاں سے آ گئے؟ اس سے پہلے کہ ہم لوگ کچھ سمجھ پاتے، انہوں نے گاڑی رکوا کر شوہر پر پستول تان لیا۔ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس نکال دو، یہ گاڑی بھی یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ ہم دونوں گاڑی سے اتر کر نیچے آ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگا رکھا تھا، میری آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ میں سوچ رہی تھی ہمیشہ کامران مشکل وقت میں مدد کرنے آتا ہے، تو کیا آج بھی وہ آئے گا؟ تبھی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہاں ایک طرف سے بہت سارے لوگ آئے جن کے چہروں پر نقاب تھا اور وہ آپس میں لڑنے لگے۔ میرے شوہر کہنے لگے ہمارے پاس یہی موقع ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ لوگ آپس میں الجھ پڑے۔ ہم لوگ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ تبھی میں نے دیکھا ایک آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا تو حیران رہ گئی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کامران تھا۔ اسی دوران اس نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے آگے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس حادثے کا مجھ پر بہت برا اثر ہوا۔ اب تو میں گھر سے باہر نکلنے سے بھی گھبرانے لگی تھی۔ میرے شوہر مجھے دلاسا دیتے کہ تم ڈرنا چھوڑ دو، کب تک اس حادثے کو سر پر سوار کیے رکھو گی؟ میری شادی کو 10 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ یکے بعد دیگرے اللہ نے 3 بچے عطا کر دیے۔ اس روز امی کا فون آیا کہ وہ اپنی ایک سہیلی کی طرف کچھ سامان بھجوانا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی بھی اپنا کاروبار شروع کر چکے تھے۔ امی کو یہ سامان ضروری سہیلی کے ہاں بھجوانا تھا کیونکہ سہیلی غریب تھی اور اسے مدد کی ضرورت تھی۔ امی نے مجھ سے پوچھا تو میں جانے کو تیار ہو گئی۔ ان دنوں امی کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہ رہتی تھی، ان کے گھٹنوں اور جوڑوں میں درد رہتا تھا، ان کا کہیں بھی آنا جانا کم تھا۔ جب میں ان کی سہیلی کے گھر کے قریب پہنچی اچانک میری گاڑی خراب ہو گئی۔ ارے یہ کیا؟ گاڑی کو اسی ویران رستے پر خراب ہونا تھا، کیا کروں؟ میں نے موبائل نکالا تاکہ شوہر کو فون ملاؤں۔
تبھی وہاں 2 موٹر سائیکل سوار آ کر رکے۔ ارے واہ، آپ تو بہت خوبصورت ہیں، مگر یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ ان کا انداز بتاتا تھا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں، وہ غلط ارادوں سے میری طرف بڑھ رہے تھے اور میں خود کو کسی طور ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہاں جنگل تھا، میرا بیگ اور موبائل بھاگتے بھاگتے کہیں گر گیا۔ میں چھپتے چھپاتے جنگل میں آگے نکل آئی تاکہ اپنی عزت اور جان بچا سکوں۔ آج پھر مجھے کامران کا خیال آیا تھا کہ آج بھی وہ میری مدد کرنے آئے گا، اور میرا یہ سوچنا ہی تھا کہ میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں کسی سے زور سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، سر اٹھا کر دیکھا، سامنے کامران کھڑا تھا جو چہرے پر مسرت مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ضروری نہیں ہے اب یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھو، بھاگتی کیوں ہوں؟ دیکھو تو صحیح ان لوگوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اس نے ایک ایک کر کے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ آج سے پہلے تم لوگ چوریاں کرتے تھے، چھوٹے جرائم کرتے تھے، مگر اب تم لوگوں نے عورتوں کو ستانا شروع کر دیا ہے، سزا دینی تو بنتی ہے۔ اس نے انہیں اتنا مارا کہ ہڈی پسلی ایک کر دی اور وہ زمین پر گرے ہوئے کراہتے رہے۔ جب میری حالت سنبھلی تو میں نے پوچھا، کامران آج تو بتا دو، تم ہر اس جگہ کیسے وہاں جاتے ہو جب میں مشکل میں ہوتی ہوں؟ تم سچ میں کون ہو آخر؟ مجھے بتا دو آج، تمہیں رب کا واسطہ ہے۔ وہ جانے ہی والا تھا، میں نے بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ ارے پہلے یہاں سے تو باہر نکلو، تمہاری گاڑی سڑک پر کھڑی ہے، موبائل بیگ سب کچھ تم یوں ہی پھینک کر آ گئی ہو۔ چلو میرے ساتھ، پہلے چیزیں سمیٹ لو، میرے بارے میں بعد میں جان لینا۔ میں چیزیں سمیٹ کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ پھر سے وہی سوال دہرایا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کیا تمہیں اب تک اندازہ نہیں ہو سکا میں کون ہوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ سن کر میں کار سیٹ پر اچھل پڑی۔ کیا تم انسان نہیں ہو؟ ایک جن میری مدد کر رہا ہے اتنے عرصے سے، مگر میں اس بات سے بے خبر ہوں۔ ارے تم تو ایسے اچھل رہی ہو ڈر کے مارے جیسے میں تمہیں نقصان پہنچانے والا ہوں، مگر میں سچ کہوں مجھے تو یہی میں نے سن رکھا ہے کہ جنات انسان دوست نہیں ہو سکتے، وہ انسانوں کے لیے زندگی مشکل بناتے ہیں۔ یہ جنات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان موت کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ میرا خیر خواہ، میرا دوست۔ بہرحال مجھے بتا دو، تم میری مدد کیوں کرتے ہو؟ وہ بولا، میں انسانوں کی دنیا میں رہتا ہوں تاکہ انسانوں کے کام آ سکوں۔ جو لوگ مشکل میں ہیں، صرف تم ہی نہیں اور بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جن کی میں مدد کرتا ہوں، مگر میں احسان نہیں جتا رہا، یہ کام تو میں رب کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ آج میں اس کے بندوں کے کام آؤں گا، ان کی مدد کروں گا تو میرا رب اس بات پر خوش ہوگا۔ اور اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ حد تک اطمینان ہوا۔ اس دن جب تمہیں دیکھا تو مجھے تم سے بہت ہمدردی ہو گئی تھی۔ تم یتیم تھی، تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا، اور یہ احساس میری روح کو جیسے گھائل کر گیا تھا کہ تمہارے آس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو صاحب حیثیت ہوں گے، جو زیادہ نہیں تو کم از کم تم لوگوں کو ایک وقت کا کھانا تو دے ہی سکتے تھے۔ ہاں صحیح کہتے ہو۔ خیر، میں نے اپنے رشتہ دار، خاندان والوں کو، جب تک ابا زندہ تھے حالات اور تھے، مگر ابا کے جانے کے بعد سب نے منہ موڑ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے چھوڑا تو تو نے آسرا دیا۔ دیکھو کیسے اس اندھیرے میں روشنی کا انتظام کر دیا، کیسے رب نے تم لوگوں کے لیے رستہ نکالا ہے۔ آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ مت کرنا، خود کو اس قابل بناؤ کہ اللہ کی مخلوق کے تم کام آ سکو۔ میں نے اس کی باتوں کو گرہ سے باندھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک انسان کے روپ میں، نئے روپ میں دنیا کے سامنے نمودار ہوئی، ایک ایسی عورت جو بہت مضبوط تھی، جو دوسروں کی مدد کرنے والی، دکھ درد میں شریک ہونے والی تھی۔ میں نے محنت سے ایک بوتیک بنائی، اسے بڑھایا۔ یہاں میں غریب اور مجبور عورتوں کو ہنر سکھا کر کام دیتی تھی اور پھر انہیں معقول معاوضہ بھی دیتی، اور ضرورت مندوں پر اخراجات کے لیے الگ سے رقم مختص کر رکھی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت خوش تھے۔ میں اپنی کامیاب زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔